الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں. بے شمار فضائل و برکات ہیں. حدیث پاک کا مفہوم ہے جو روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مقام دیکھ لیتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خصائص، خوبیاں، معجزات وغیرہ ہم سنتے چلے آ رہے ہیں. جس اینگل سے بھی ہمارے آقا کی زندگی کو، سیرت کو دیکھا جائے ہمارے لیے نمونہ ہے اور بہترین نمونہ ہے. اسی طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اکنامک ریفارمز ہیں وہ بھی ہمارے لیے نمونہ ہے کہ اگر ہم اپنی ملکی معیشت کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، معاشی نظام کی بہتری چاہتے ہیں، تو بھی حضور ہمارے لیے بہترین رہنما ہے. معیشت چونکہ انسانوں کی بنیادی ضرورت ہے، چاہے گھر چلانا ہے، چاہے ملک چلانا ہے، جس کی فراہمی دیگر ضروریات کی طرح اللہ نے اپنے ہی ذمہ کرم پر رکھی اور مختلف وسائل سے ان کی معیشت کا بندوبست فرمایا ہے. ہر ایک کا اپنا ایک ذریعہ ہے، ہر ایک کے لیے اللہ پاک نے ایک وسیلہ، ایک ذریعہ بنایا ہے معیشت کا. جہاں ہر ملک و قوم معیشت کی بہتری کے لیے مختلف منصوبے بناتے ہیں، پلاننگز کرتے ہیں، وہیں اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل اسلام کو لین دین، کاروبار، ملازمت کے ایسے اصول عطا فرمائے ہیں کہ جو اخلاقیات سنوارنے کے ضامن بھی ہیں اور معیشت کو نقصان اور زوال سے بچانے اور اوج ثریا تک پہنچانے کے ضامن بھی ہیں. ان کے لیے کافی ہیں. اب معیشت کو بہت ساری چیزیں کمزور کرتی ہیں اور وہ چیزیں پائی جاتی ہیں جس وجہ سے معاشی نظام کمزور ہوتا چلا جاتا ہے. اس میں ایک چیز ہے سود. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی بنیادوں پر قائم سرمایہ دارانہ نظام کے خاتمے کے لیے سود کی سخت تردید فرمائی اور جو سود کا لین دین کرنے والے ان کو ملعون قرار دیا ہے، کیونکہ سود پر قائم سرمایہ دارانہ نظام نے بہت سے خاندانوں ہی کو نہیں بلکہ قومیوں اور ملکوں کو معاشی اپاہج کر دیا ہے. جس طرح ہمارے ملک کا نظام قرضے لیتے ہیں پھر سود دیتے چلے جاتے ہیں، سود نکلتا عوام کی جیبوں سے. اسی طرح رشوت جس معاشرے میں عام ہو جائے، جس ادارے میں عام ہو جائے، تباہ کر دیتی ہے. اور رشوت کے لین دین کا انجام جہنم کی آگ میں جلنا بتایا گیا. نہ حق کسی سے کام کروانے یا کسی کام کرنے یا بے قصور کو قصوروار کو بے قصور ٹھہرانے وغیرہ کے لیے کم یا زیادہ رقم یا مادی وغیرہ معاوضے کی لین دین کا نقصان چھوٹے بڑے پیمانے پر حیرت انگیز ہوتا ہے. اداروں اور ملکوں کو بڑے بڑے دھچکے لگتے ہیں، مالی غبن ہوتے ہیں اور معیشت پر بھی اس کا برا اثر پڑتا ہے. اسی طرح دھوکہ ملکی اور غیر ملکی سطح پر چھوٹے بڑے کاروباری معاملات بھروسے اور اعتبار کے سہارے پر ہی چلتے ہیں اور دھوکے کی وجہ سے یہ اعتبار ختم ہو جاتا ہے. اور ہمارا ملک چونکہ اسلامی ملک ہے، اکثریت مسلمانوں کی ہے، لیکن اس کے باوجود دھوکے میں ہم مشہور ہیں. کئی انٹرنیشنل نظام ہمارے ملک میں آتے نہیں ہیں، آئیں تو یہاں سے واپس لے جاتے تو نہیں، یہاں ان کے ساتھ کام نہیں کرتے. پے پال آیا، بڑے عرصے بعد آیا، بڑی کوششوں کے بعد آیا. جو لوگ آن لائن کام کرتے ہیں، انٹرنیشنل پیمنٹس ان کے اکاؤنٹ میں آتی ہے، وہ پے پال کے ذریعے آتی ہے. تو بڑے عرصے بعد آیا، بڑی کوششوں کے بعد آیا، اس کے بعد اگر انہوں نے سارا کلوز کر دیا، میں نہیں
یہ دھوکے باز ہیں، ان کے ساتھ یہ کام نہیں چل سکتا. یعنی ایسی مسلمان ہیں ہماری تو مشہوری اچھی ہونی چاہیے، ہمارا دار ہے، دیانت دار ہے، لیکن ہم غیر مسلمانوں پہ اعتماد نہیں کر رہے. معاملہ دھوکے کا، ہر معاملے میں ہمارے مسلمان اس طرح کے معاملات کرتے ہیں کہ غیر مسلموں کا بھی اعتماد اٹھ گیا. کاروبار کی جڑیں کھوکھلی ہوتی ہیں، سرد بازاری جنم لیتی ہے. اس لیے زبردست اور دور اندیش معیشت دان کی حیثیت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف دھوکہ باز کی حوصلہ شکنی کرتے ہوئے فرمایا کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، بلکہ دھوکے کی مختلف صورتوں پر ممانعت کے پہرے بٹھائے. مثلا ملاوٹ کرنے والے کے لیے سخت الفاظ فرمائے، جھوٹ بولنے والے کو خائن قرار دیا. اب ملاوٹ دیکھ لیں، چھوٹے پیمانے سے لے کر اوپر تک ملاوٹ، چھوٹا سے ایک سبزی والے سے لے کر اور بڑے پیمانے تک بزنس کرنے والے ملاوٹ کرتے ہیں. ایک ریڈی والا بھی اپنے ہاتھ کی صفائی دکھائی دیتا ہے سبزی فروٹ میں، دودھ میں ملاوٹ، ہر چیز میں ملاوٹ، مسالہ جات میں، فوڈ آئٹمس میں ملاوٹ. اسی طرح جھوٹ بولنے والے کو خائن قرار دیا. اور پھر کاروباری معاملات میں قسمیں کھا کر جھانسا دینا، اس کا خاتمہ کرنے کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش فرمائی. اسی طرح دھوکہ دینے کا انجام اللہ کی ناراضی اور فرشتوں کی لعنت کا موجب بتایا. ناپ تول میں ڈنڈی مارتے ہیں، اور ناپ تول میں ڈنڈی مار کر دھوکہ دینے والوں کا دنیاوی انجام اور دنیاوی سزا یہ ہے کہ قحط، معاشی تنگی اور حکمرانوں کے مظالم کا شکار ہونا بتایا. لوگ پریشان ہوتے ہیں، حکمران ایسے آ گئے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جو عوام دھوکہ دیتی ہے، ڈنڈی مارتی ہے، ہاتھوں کی صفائی دکھاتی ہے، لوگوں کو چونا لگاتی ہے، تو پھر معاشی تنگی بھی ہوتی ہے، پھر حکمران بھی ظالم مسلط ہو جاتے ہیں. اور ساتھ ہی بیچنے والے کو تلقین بھی کی کہ جس کا حاصل یہ کہ بیوپار انصاف سے کچھ زائد سامان تول کر خریدار کو دیا کرے. جتنا دینا ہے اس سے فالتو دے دیں اگلے کو، کہ یہاں کم دیا جاتا ہے. جانور کے سودے سے پہلے چند دن تک اس کا دودھ نہ دھو کر تھنوں میں روکنے سے منع فرمایا. ہمارے یہاں یہ سب کچھ چل رہا ہے، بلکہ ٹیکے لگائے جاتے ہیں. دودھ زیادہ شو ہو اس کا ریٹ زیادہ لگے گا، دودھ زیادہ دینے والے ٹیکے لگائے جاتے ہیں. حالانکہ یہ سب چیزیں دھوکہ ہے، منع ہے. کئی دنوں کا دودھ نہیں دھوتے کہ جب آئے گا خریدنے والا تو دیکھے گا بہت زیادہ یہ دودھ دیتا ہے جانور، تو زیادہ پیسے لے گا. اسی طرح فضول خرچی یہ بھی معیشت کو تباہ کرتی ہے، چاہے گھر کا بجٹ ہو اسے خراب کرتی ہے، چاہے ملکی بجٹ ہو. ہمارے یہاں اربوں روپے جو سرکاری پیٹرول پہ، جو سرکاری جو ملازمین ہیں، افسران ہیں، ان کی گاڑیوں میں جو پیٹرول اربوں روپے کا ڈلتا ہے. اور یہ کتنی فضول خرچی، عوام کے پیسے میں عیاشیاں کر رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں ملک غریب ہے، چل رہا ہے، قرضوں پہ چل رہا ہے. خوراک، لباس، سواری، تعلیم وغیرہ پر مناسب اخراجات یقیناً ضروریات زندگی میں سے ہیں، مگر ضروریات سے ہٹ کر سہولیات پر چھوٹے بڑے فضول خرچوں کی بات کی جائے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر قدغن لگائی ہے. آپ نے یقین دہانی کرائی کہ جو میانہ روی اختیار کرے گا کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا، اور جو عیاشیوں میں پڑ جائے گا وہ بالآخر محتاج ہوگا. اور اخراجات میں میانہ روی کو حضور نے فرمائی ہے آدھی معیشت، جو کہ اقتصادیات میں آپ کی مہارت و بصارت کا ثبوت ہے. کیونکہ مال بچا بچا کر سرمایہ میں لگانا معاشی قوت اور اضافے کے عام اصولوں میں سے ہے، اور فضول خرچی اس میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. اسی طرح معیشت کو تباہ کرنے والی چیز ہے ذخیرہ اندوزی. خوراک چونکہ ایک بنیادی ضرورت ہے، اس لیے زیادہ تر اسی کی ذخیرہ اندوزی کی جاتی ہے، اور لوگ زیادہ مجبور بھی اسی خوراک کے لیے ہوتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غیر اخلاقی حرکت کا نتیجہ یہ بتایا کہ جو ذخیرہ اندوزی کرے گا اس کے لیے دنیاوی سزا یہ ہے کہ جزام میں مبتلا ہو جائیں گے اور مفلسی کا شکار ہونا بتایا. ذخیرہ اندوزی سے روکنا بھی آپ کی بہترین معیشت دانی کا ثبوت ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے ذخیرہ اندوز بظاہر تو خوشحال ہو جاتے ہیں،
مگر قومی معیشت کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، جبکہ بہترین معیشت اور ملکی اور قومی خوشحالی سے عبارت اہل اسلام کی معیشت پہاڑ کی طرح مضبوط ہو، اسے اسلام کو فائدہ پہنچے، مسلمانوں کو مالی طور پر زیر نہ کیا جا سکے، یہ غیروں کے محتاج نہ ہو، غیر ان کے محتاج ہو، اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معیشت اور آمدن میں اضافے، مال کی ایکول ڈویژن، منصفانہ تقسیم، قومی اور خوشحالی وغیرہ کے جو ذرائع ہیں ان کی دلکشی واضح کی تاکہ مسلمان ان کی طرف لپکے۔ مثلا معیشت کے لیے تجارت میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے تجارت کی افادیت کو حضور نے واضح کیا کہ تجارت کرو، رزق کے 10 میں سے 9 حصے صرف تجارت میں ہیں، اور مسلمان اسی سے دور ہے۔ یہودی کیوں آگے نکل گئے؟ پوری دنیا پر اس وقت یہودی حکومت کر رہے ہیں، ہر فیلڈ میں، ہر کاروبار میں، ٹاپ آف دا لسٹ جتنے بزنس دیکھ لیں اس میں یہودی، اور مسلمان یہودیوں کے زیر سایہ چل رہے ہیں، انہی کا حکم چلتا ہے، جو وہ چاہتے ہیں دنیا میں وہی ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ بزنس کرتے ہیں، ان کا بچہ بھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کی وہاں سے بزنس کی ٹریننگ شروع کر دیتے ہیں۔ ان میں اگر کوئی اچھا ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، جب اچھا بزنس مین نہیں ہے تو وہ بیکار ہے ان کی نظر میں۔ ہمارے یہاں صرف ذہن ہوتا ہے نوکری کرنی ہے، بچوں کو بھی نوکری ہی کرانی ہے، بزنس نہیں کرنا۔ حالانکہ کاروبار کی ہمیں ترغیب دلائی گئی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا غالباً فرمان ہے کہ تجارت کرو ورنہ تمہاری عورتیں غیر مسلم عورتوں کی غلام بن جائیں گی، تمہارے مرد غیر مسلموں یعنی کافروں کے غلام بن جائیں گے۔ باقی ایسے مسلمان یہودیوں کا غلام ہے پوری دنیا میں، ہر پروڈکٹ ان کے ہاتھ میں۔ تو تجارت کی ترغیب دلائی گئی ہے، اس میں برکت ہے، چاہے بظاہر تھوڑی انکم ہو اس میں برکت ہوگی۔ رزق کے 10 میں سے 9 حصے فقط تجارت میں۔ ظاہر ہے کہ تجارت وسیع ہونے سے روزگار کے ذرائع بڑھتے ہیں، نفع پلتا پھولتا ہے، اجتماعی طور پر خوشحالی آتی ہے کہ جو بزنس کرتے ہیں، جو جاب کرے گا وہ صرف اپنے آپ کو چلا رہا ہے، بزنس کرنے والا اور کئی لوگوں کو چلانے والا ہوتا ہے، کئی اوروں کے لیے روزگار کے وہ سسٹم مواقع فراہم کرتا ہے۔ یوں ہی زکوٰۃ، صدقات بر وقت مستحق افراد کو دینے کے مختلف مواقع پر تاکید فرمائی ہے، بلکہ اس کے لیے مالی فائدے بھی بتائے کہ زکوٰۃ ادا کرنے والے سے مال کا شر دور ہوگا اور صدقہ مال کو بڑھاتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رزق بڑھ جائے، جہاں اور ذرائع اختیار کرتے ہیں وہ جو سب سے اہم ذریعہ ہے یہ بھول جاتے ہیں کہ جو چیز بڑھانا چاہتے ہیں اس کو تقسیم کرنا شروع کر دیں۔ آپ چاہتے ہیں لوگ ہماری عزت زیادہ کریں، لوگوں کو عزت دینا شروع کر دیں، دنیا عزت کرے۔ مال بڑھانا چاہتے ہیں، دینا شروع کر دیں، راہ خدا میں خرچ کرنا شروع، اللہ کی رضا کے لیے دینا شروع کر دیں، مال بڑھ جائے۔ اپنا رزق بڑھانا چاہتے ہیں، کھانے پینے کی اشیاء بڑھانا چاہتے ہیں، کھانے کھلانے شروع کر دیں، کبھی رزق میں تنگی نہیں ہوگی، ساری زندگی انشاءاللہ رزق وسیع ہوگا۔ تو صدقہ مال کو بڑھاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اقتصادیات میں کتنے ماہر تھے ہمارے آقا کہ مسلمانوں کو حسن معیشت کا نہایت آسان اصول بتا دیا۔ واقعی اگر تمام مالدار اسلام کے نظام زکوٰۃ کے مطابق سالانہ اپنی زکوٰۃ حقداروں کو دیں تو غربت ہی ختم ہو جائے، پورا معاشرہ خوشحال ہو جائے، صرف زکوٰۃ کا نظام ٹھیک ہو جائے۔ یوں ہی آپ نے زراعت اور شجرکاری کی طرف جو دلچسپی دلائی، اس کا حاصل یہ ہے کہ کسی کی شجرکاری یا زراعت سے انسان یا حیوان کو فائدہ پہنچے تو یہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ آپ نے زمینداروں کو اپنی زمین میں خود کاشتکاری کرنے یا اس کے لیے کسی مسلمان بھائی کو کرائے پر دینے کے لیے بھی آپ نے ترغیب دلائی، بلکہ عملی طور پر خود بھی یہ کام کیا۔ غور کیجیے کہ معیشت میں زراعت اور شجرکاری کی اہمیت جو سارے جانتے ہیں، ان سے اناج، غلہ، سبزیاں، پھل حاصل ہوتے ہیں، انسان فائدے اٹھاتے ہیں، چرند پرند فائدے اٹھاتے ہیں، زمین سونا اگلتی ہے، بہت سی معاشی راہیں کھلتی ہیں۔ حضور نے صدیوں پہلے اہل اسلام کو اس طرف راغب کیا کہ ایگریکلچر کرو، فصلیں اگاؤ، زراعت اگاؤ، ایک دانہ ڈالتے 700 دانے نکلتے، کتنا بڑا پرابلم ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثت بیٹوں، بیٹیوں، ماں، بیوی، دیگر رشتہ داروں میں تقسیم کرنے کا حکم دیا۔
تقسیم میراث میں دور جاہلیت کے دستور کے خلاف شریعت محمدی کے اس انقلابی اقدام میں موروثی مال کی تقسیم کا دائرہ پہلے سے وسیع تر کر دیا۔ عورتیں بھی وراثت کی حقدار بنائی گئیں، جو کہ حسن معیشت کے لیے مفید ہے، کیونکہ مال کی زیادہ ہاتھوں میں رسائی معیشت کی بہتری کی ضامن ہے۔ اسی طرح خوبی معیشت میں شراکت داری بھی بڑی اہمیت ہے، پارٹنرشپ، کیونکہ معاشرے میں کئی لوگ سرمایہ دار تو ہوتے ہیں مگر کام کا وقت، صلاحیت یا ہمت نہیں ہوتی، جبکہ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس یہ سب کچھ ہوتا ہے، سرمایہ نہیں ہوتا، اسکل ہوتا ہے، ٹائم ہوتا ہے، کچھ کر سکتے ہیں، پیسہ نہیں، کچھ ہے پیسہ ہے، پتہ نہیں کرنا کیا، ایکسپیرینس نہیں، تو وہاں فرمایا کہ آپ اس میں پارٹنرشپ کر لو، ایک کا پیسہ چلے، دوسری کا ایکسپیرینس چلے، دوسری کا ٹائم ہے، تو یوں پارٹنرشپ کو اس کی ترغیب دلائی، اہمیت دلائی۔ جہاں فرمایا جہاں دو پارٹنر ہوتے ہیں، تیسرا پارٹنر ان کے ساتھ اللہ پاک خود ہوتا ہے، جب تک وہ صحیح چلتے ہیں آپس میں شریعت کے مطابق، ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دیتے، تو اس معاملے میں ان کے لیے برکت ہی برکت ہوتی ہے۔ لیکن جیسے ہی ان میں سے کوئی ایک کی نیت خراب ہوتی ہے تو اللہ پاک اس پارٹنرشپ سے سائڈ پہ ہو جاتا ہے، اب ان کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ شراکت داری ان سب کو ایک دوسرے کا بازو بناتی ہے۔ ہجرت مدینہ کے بعد یک وقت کثیر پردیسی افراد کا مدینے میں مقیم ہو جانا وہاں کی معیشت کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا کہ جب سارے ہجرت کر کے مدینے چلے گئے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے زبردست معیشت دان نے بر وقت عقد موافقات کیا، اس کے ذریعے اس چیلنج کو بآسانی پورا کیا۔ آپ نے شراکت داری کو فروغ دیا اور اس کے لیے ایماندار شراکت داروں کو اللہ کا ساتھ نصیب ہونے کی خوشخبری بھی سنائی۔ مہاجرین اور انصار آپس میں پارٹنر بن گئے، مل جل کے نظام چلایا تو سب کا نظام ٹھیک ہو گیا، ورنہ جو آئے تھے مکے سے ہجرت کر کے، اگر وہاں کے انصار ان کی مدد نہ کرتے تو سارا معاشرہ ڈسٹرب ہو جاتا۔ اسی طرح حسن معیشت میں محنت کشی، سکلز، ہنر مندی، دستکاری کی اپنی ہی اہمیت ہے۔ جس قوم میں محنت کش، ہنر مند، دستکار لوگ ہوتے ہیں وہ معاشی پسماندگی سے محفوظ رہتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتصادی نگاہوں سے یہ بات بھی پوشیدہ نہ تھی، یہی وجہ ہے کہ آپ نے ہنر مندی، محنت کشی میں اہل اسلام کی دلچسپی پیدا کرنے کے لیے ایک ہنر مند اور زیر اساس نبی حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے ہاتھ کی کمائی کو بہترین کمائی قرار دے دیا، جس سے ہنر اور دستکاری کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، اور ہمارے یہاں جو ہاتھ سے کام کرے اسے ڈاؤن سمجھا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور فرامین کے سورج کی صرف چند کرنوں کا یہ مختصر سا میں نے ذکر کیا کہ جو آپ کی معاشیاتی مہارت کا پتہ بھی دیتی ہیں اور ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ معیشت اور اقتصاد کی تاریک راہوں کو جگمگانے کے لیے بھی کافی ہیں۔ اگر سنجیدگی کے ساتھ ان اصولوں کو اپنایا جائے تو تھوڑی ہی مدت میں معیشت کا جو ہے معیشت کا بیڑا یہ ترقی کی جانب گامزن ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گہری محبت نصیب فرمائے اور آپ کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل میلاد یہی ہے کہ حضور کی سیرت کو بھی اپنایا جائے، صرف میلاد کریں، نعرے لگا لیں، نعت خوانی میں جھوم لیں اور اس کے بعد حضور کی سیرت پر نہ چلیں، یہ درست نہیں۔ پوری زندگی ہی میلاد منائیں، مرتے دم تک میلاد منائیں حضور کی سیرت پر چل کے۔ اللہ پاک ہمیں سچی محبت نصیب فرمائے، سچا مخلص عاشق رسول بنائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔